اور وہ مصیبت مجھ پر بھی آپ پر بھی، جتنے ہم ہیں ہم سب پر پڑتی ہے۔ یاد رکھیں، خاتمہ ایمان ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ خاتمہ ایمان یعنی ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بڑا امتحان ہے۔ اور آج کے اس فتنے کے دور میں بدنگاہی کی جو بیماری ہے نا، خاص طور پر خاتمہ ایمان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ کیونکہ جس وقت انسان بدنگاہی کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان اس کے پاس نہیں آتا۔ نظر بازی جب کر رہا ہو تو ایمان اس کے وقت اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اور جہاں انسان بہت ساری ہم خطاؤں میں گناہوں میں مبتلا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن اس موبائل کی لعنت نے ہمیں اس بیماری میں اتنا گرفتار کیا ہے، اس بیماری کا ادراک ہی ختم ہو گیا ہے۔ آپ کو سمجھا رہی ہو؟ یعنی گناہ کرتا ہے نا، اس کو ایک جرم سمجھتا تھا، اس کا ادراک ہوتا تھا کہ یہ غلط ہو گیا ہے، لیکن یہ گناہ اس کثرت سے ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اس سے اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ عورتوں کے اندر بھی یہ بیماری بہت ہوئی ہے۔ عورتیں کسی مرد کو دیکھ کر اپنی نگاہ چھپا لیتی ہیں، شرم کے مارے اپنے سر پہ دوپٹہ کر لیتی ہیں، اور پھر باقی سے گفتگو نہیں کرتی تھی۔ اب ایسے کینچی کی طرح زبان چلاتی ہیں، ایسے گفتگو کرتی ہیں کہ ان کو پاس حیا نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دکانداروں کے پاس جاؤ، دکانوں پر ایک شریف آدمی 5 منٹ تک کسی دکان پہ کھڑا رہا سکتا ہے، اور عورت آ جائے تو پھر تو پتہ نہیں کیا حالت ہوتی ہے وہاں پر۔ اس طریقے سے وہ اپنے وہاں گفتگو کرتی ہیں، اور 5، 10، 20 روپئے چھڑانے کے لیے اتنی باتیں کی جاتی ہیں وہاں پر، اور وہ دکاندار بھی ڈھول ڈھول کے دیکھتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بیماری کی وجہ سے ایمان کا خاتمہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں، میں یہ نہ سمجھوں کہ مجھے جب اس گناہ کا ضرورت کا احساس نہیں ہوتا تو شاید یہ گناہ نہیں ہے۔ اب کئی سارے بزرگ ایسے ہیں جو اس قدر ہم دیکھ چکے ہیں، اس قدر دیکھ چکے ہیں کہ ظلمت کا احساس ہی نہیں ہے۔ ظلمت کا احساس نہ ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے۔ کیا سمجھ؟ تو خاتمہ ایمان کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس لیے جس کے ساتھ کسی وقت کی زندگی میں نکاح جائز ہو، اس کو للچائی نگاہوں سے دیکھنا یہ حرام ہے۔ اور متقی اور پارسا لوگ جو ہے نا، جنہوں نے اپنے ایمان، اپنے یقین، اپنے تقوی کو محفوظ رکھا ہے، انہوں نے تو ان کو بھی دیکھنے سے اعتراض کیا ہے جن کو دیکھنا جائز ہے۔ جی بھر کے وہاں بھی نہیں دیکھا۔ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جب خانقاہ رائے پور شریف سے واپس آئے تھے، اپنی ہمشیرہ کی طرف نہیں دیکھتے تھے، اپنی ہمشیرہ کو پہچان نہ سکے۔ کسی نے کہا حضرت یہ تو آپ کی بہن ہے، آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ میں آپ کو یہ اپنی بات عرض کرتا ہوں روحانیت کے حوالے سے، محارم کو بھی، محرم کو بھی
آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا تقوی کے خلاف ہے۔ یہ مستقل آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ محرم رشتہ ہو، جس جگہ بیٹھ جائے، جب تک وہ جگہ گرم ہو، اس جگہ صوفیاء اللہ والوں کو ہم نے دیکھا سنا ہے کہ وہاں نہیں بیٹھتے جب تک کہ وہ جگہ گرم رہے۔ تو حضرت رائے پوری فرماتے تھے، کسی نے کہا حضرت آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نگاہوں کو جھکانے کا حکم فرمایا ہے، نگاہوں کو جھکانے کا حکم ہے، نیچے کرو نگاہیں۔ تو ختم ایمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ختم ایمان کرنا۔ عام طور پر جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ قابل احترام ہے اور ان کو قابل احترام سمجھ کر ان سے پردے کے اندر بھی کوئی خاص احتیاط نہیں ہوتی۔ حالانکہ بوڑھا جوان سے زیادہ خطرناک ہے، بوڑھے کے اعصاب زیادہ کمزور ہوتے ہیں، بوڑھوں سے زیادہ خیال احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ کے خاص فضل جن لوگوں پر ہوتے ہیں نا، وہ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں، بڑی محدود سی جماعت ہوتی ہے کہ جو نفس کی اس گندگی سے گزر چکے ہوتے ہیں، نفس کی اس گندگی سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ ورنہ بڑے بڑے لوگ پارسائی اور جبہ دستار کے اندر بھی اس گناہ کے اندر شدید ترین مبتلا ہوتے ہیں۔ تو بہت زیادہ احتیاط چاہیے خاتمہ ایمان کے لیے۔ تو نگاہ کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ نگاہ کی حفاظت، یہ جو موبائل ہے نا، میں تو کئی دفعہ سوچتا رہتا ہوں خدا جانے آپ لوگ کیا محسوس کریں گے، اور جو عورتیں سن رہی ہیں وہ بھی سن لیں خوب طریقے سے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ دیوس آدمی جنت میں جائے گا، بغیرت آدمی۔ صحابہ نے پوچھا تھا حضور بغیرت آدمی کون ہے؟ فرمایا جس کی احساس نہیں ہے، اس کی بیوی بہن بیٹی پردہ بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ اب جو عورت کو آپ نے اتنا موبائل ہاتھ میں پکڑایا ہوا ہے، اس کی فیس بک بھی ہے، اس کا ٹویٹر بھی ہے، اس کے سوشل جتنے ذرائع ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ اس عورت کو پردہ کرنا چاہیے۔ پردہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پردے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پردے کا تو مطلب ختم ہو گیا۔ پردے کا تو تعبیر ختم ہوگی، ضرورت ہی ختم ہے کہ جس آدمی کے ہاتھ میں غیر محرم دن رات کو دیکھتی ہے، پردے کا تو مطلب یہ کہ نہ دیکھے کسی کو نا۔ نابینا صحابی جس کے بارے میں امہات المؤمنین میں غالباً حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا اندھا ہے، فرمایا وہ اندھا ہے، آپ تو اندھی نہیں ہیں، وہ نابینا ہے، آپ تو نابینا نہیں ہیں۔ تو کئی دفعہ ہم اس طرح کی چیزوں میں نا اچھے اچھے دیندار لوگ ملوث ہیں۔ تو پوری خواتین سے بھی خاص طور پر میں کہتا ہوں، خاص طور پر عورتوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ مردوں میں تو اکبر نے کہا تھا نا کہ چند بیویاں جو تھیں میں نے ان سے پوچھا کہ پردہ کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ مردوں کی عقلوں میں پڑ گیا، مردوں کی عقلوں میں پڑ گیا۔ مرد کی عقل پہ پردہ ہے، کئی ساری وجہ ہیں، یہ وجوہات ہے نا
بعضوں نے بے غیرتی کا پردہ ڈالا ہوا ہے، بعض مجبور ہیں، اولاد کے ہاتھ میں، خاندان کے ہاتھ میں، رشتوں کے ہاتھ میں مجبور ہیں۔ اگر وہ اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں گے تو پہلے تو بیوی آدمی مانتی ہے بات کو۔ میں نے چند دن پہلے آپ سے کہا تھا کہ بیوی کو نماز کے لیے اٹھایا خاوند نے، تو لگ بڑی نماز پڑھ، اس نے سنا مجھے طلاق دے دیں، مجھے طلاق دے دیں۔ اب یا تو لعین بنے گا یا کریم بنے گا، لیکن مرد کو کمینہ نہیں بننا چاہیے، کریم ہی رہنا چاہیے، لعین نہیں ہونا چاہیے۔ حکمت کے ساتھ عورتوں کو سمجھانا چاہیے کہ خاتمہ ایمان سے محرومی کا ایک سبب بے پردگی ہے، بد نظری ہے، اور بے پردگی اور بد نظری یہ ایمان سے بندے کو رخصت کرتی ہے، ایمان نہیں بچتا۔ تو آپ مہربانی کرو، اس کا خیال رکھو۔ میری دعوت تبلیغ کے اندر آپ نے برسوں سے مجھ سے دیکھا سنا ہوگا، سختی نہیں ہے، سب کی بڑی باتوں کا لکھا ہے کئیوں نے مار مکان لکھوایا ہوتا ہے پہلے سے، کئیوں نے مار مکان اور جہاں مکان پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ میں تو وہ بات نہیں کرتا، مجھے ایک آدمی نے کہا تھا کہ وہ نکاح فارم میں لکھا کے ایک ساتھ مکان لکھوا بیٹھے ہیں، یہ کیا ہے، تیری شے مانی ہے تو میری شے تیری ہے۔ لڑکی جب شادی کر کے لائی نا، اس کو پتہ تھا مکان لکھا ہوا ہے، اس نے 2-4 دن کے بعد جب اپنے اصل عادت دکھائی نا، تو بنا دوڑتا ہوا میرے پاس آیا، اس نے گھر ہی نکال کے کہا ساری جب اپنا ملتا ہے تو آپ دیکھ لیں، اپنا جب ملتا ہے تو باہر والا آدمی کتنے ہاتھ دیتا ہے، لیکن اپنا جب گھنے میں آ جائے تو پورے 2 ہاتھ دیتے ہیں۔ اب میرا مکان ہی نہیں ہے، اب مکان ہی نہیں ہے میرے پاس، اب مجھے پتہ چلا میں تو لکھوا بیٹھا ہوں، اب بیوی کی سننی پڑے گی، نہیں بیوی کہتی نکل جاؤ، میں کدھر جاؤں گا، سنا فقیر سوچ چاہیے تھا ان کبھی لکھوانا ہو تو لکھواتے وقت بھی تو بریک لگا کے نیچے کرے کہ ان محبت میں مزہ الگ ہے، اور خاص طور پر عورت کی جو محبت ہوتی ہے نا، بزرگوں نے لکھا یہ شراب کے نشے سے بری ہوتی ہے، شراب کے نشے سے بھی بری ہوتی ہے۔ شرابی جو ہوتا ہے نا نہیں سمجھتا، اس طرح جو ہے نا اس نشے کا مست بھی وہ بھی نہیں سمجھتا کسی بات کو۔ اللہ سب کی حفاظت کرے، اللہ سب کی حفاظت کرے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بیماری بڑی خطرناک ہے، بد نظری والی، بے پردگی والی۔ کئی ساری بدبخت عورتیں ہیں نا، اپنے خاوند کے ساتھ زندگی میں کبھی اچھے موڈ سے بات نہ کی ہوگی، اپنے شوہر کے ساتھ اچھے موڈ سے بات نہ کی ہوگی، لیکن باہر کے مردوں کے ساتھ منہ بنا بنا کے بات کرتی، یہ بہت بڑی بے حیائی کی علامت ہے، اور اس بیماری کا ادراک عورتوں کو نہیں ہے۔
بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ بدنگاہی بے پردگی خاتمہ ایمان کے لیے بڑا نقصان ہو گیا اس کا۔ میری دادی اماں جو تھی، میں نے تقریباً 85-90 سال کی عمر میں فوت ہوئی۔ جب وہ فوت ہوئی نا، ان کے جنازے میں ایک بزرگ نے بیان کرتے ہوئے کہا، آج اماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، مجھے لگتا ہے حیا کے معاملے میں اماں کا عاشق سیدنا عثمان کے کہیں قریب ہوگا۔ نہیں سمجھا؟ حیا کے معاملے میں سیدنا عثمان نے کہا تھا، سیدنا عثمان کے قریب ان کا عاشق ہوگا۔ کہ ہم نے ان کو دیکھا کہ شرم حیا کے مسئلے میں، پردے کے مسئلے میں اتنا زیادہ حساس آدمی ہم نے نہیں دیکھا۔ بات سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو خاتمہ ایمان کے لیے یہ ضروری ہے۔ اس لیے ایک تو اگر بہت زیادہ کسی کی مجبوری نہ ہو، عورتوں میں سے خاص طور پر، تو یہ بڑے جو موبائل ہیں نا، یہ عورتوں کو استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ بڑے موبائل بہت کم استعمال کریں، لیکن آپ لوگ لڑائی سے نہیں بات کرنی ہے سب گھر میں۔ آپ سن رہے ہیں نا، آپ کو بھی پتا ہے تماشا بنایا ہوگا، سمجھے؟ ٹھیک ہے نا؟ پوری بات اس آدمی نے ہماری بھی سنی ہو تو مار کھا لیا پوری بات، سمجھے نا؟ مجلس میں وہ ساتھی نہیں ہے، کوئی دور کا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اس بیوی کو نصیحت کی نا، دنیا میں چک لگایا، صحیح دانت گاڑے اس کو نا، تیز کی بھی نہیں دانت۔ مجھے اس نے کہا، حضرت اس بیوی کو کیا کرا دوں؟ میں نے کہا تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ تو نے کہا جی میں نے اس کو پردے کا کہا ہے، نماز کا کہا ہے۔ میں نے کچھ اور بھی کہا ہوگا، اتنا دانت اتنا جلدی نہیں لگتے۔ کہتے جی میں نے اس کو دور لگائی تھی، تو دور لگائی ہیں تو آگے سے پھر سے برداشت کرو اس کو، سمجھے نا؟ جب دور لگے گی تو آگے سے بھی کرو۔ بعض عورتیں تو بڑی خطرناک ہوتی ہیں، یقین جانے ہمارے علاقے کے اندر ایک خاتون تھی، تھانے دار ڈرتا تھا اس سے، تھانے دار کو مارا اس نے۔ تھانے دار کو پتہ ہے، کوئی پولیس والا ہے یہاں بیٹھا ہوا، اس کو کہتے رنگے ہاتھوں پکڑنا، وہ پکڑا گیا، کلاس میں لایا۔ جب کلاس میں لایا تو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنا دامن پکڑ لیا، ایسے جولی اٹھائی اور کہا کہ آج تک میں نے یہ خیرات کسی سے نہیں مانگی، میں نے دامن کسی آگے نہیں پھیلایا، بیٹا تجھے خدا کا واسطہ ہے، تو اللہ کا قرآن پڑھنے والا ہے، بدنظری سے ایمان اندر نہیں رہتا، قرآن اندر نہیں رہتا، دفع کر اس کام کو، چھوڑ اس چیز کو۔ یہ زمانے کی بڑی بدنگاہی تھی۔ بات آئی گئی ہو گئی، یہ جو نگران تھا نا، یہ کہتا ہے کہ 40 سال بعد، 20 سال بعد، کتنے زمانے بعد رائے کے اجتماع میں علماء کے حلقے میں ایک آدمی بیان کر رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس کے مسافر کے انتظار میں کھڑے ہیں، تو میں نے پہچان لیا یہ تو وہ طالب علم ہے جس کو میں نے سل میں جانے سے پکڑا تھا۔ تو میں گیا جا کے اس سے ملاقات کی، مسافر کیا ان سے، بزرگوں سے۔ تو بزرگ کے بعد مانتے ہیں، پہلے تو ساری کارروائیوں میں جیسے پہچان لیتا آدمی۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے پہچانا ہے؟
اور نگاہ پہچان لیا. نگاہ جس دن سے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ کہا تھا نا کہ خیرات آج تک نہیں مانگی کسی سے، بھی نہیں مانگا. 40 سال ہو گئے، تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹی، پر نگاہ بھی نہیں کی. 40 سال ہو گئے آج. اور کرک یہ اللہ کی مروت کے علاقے میں کسی مدرسے میں شیخ الحدیث اور نو مرکز کا امیر بھی. سمجھے نا حکمت. تو گھر والوں کے ساتھ بھی کسی کو بھی سمجھانے کے لیے نا یہ پیارا سا سلوک اختیار کرتے، یہ اختیار کرتے اور یہ سمجھائیں کہ موت کا منظر پیش آئے گا. خاتمہ ایمان ایک بڑا مسئلہ ہے، اور خاتمہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ نگاہ محفوظ ہو. نگاہ کیا ہو؟ تو مر کے آدمی بڑی بڑی مصیبتوں سے آزاد ہوتا ہے. ان میں ایک بڑی مصیبت خاتمہ ایمان کی ہے. نمبر 2، حدیث میں آتا ہے کہ موت کے وقت انسان کو پیاس لگتی ہے، پیاس لگتی ہے بہت زیادہ. اور پیاس کی عام وجوہات یہ بیان فرمائی گئی ہے. جس آدمی کے اندر صلہ رحمی نہ ہونا، سخت دل ہو، صلہ رحمی نہ ہو، اس آدمی کو مرتے وقت بہت تکلیف ہے. سخت دل ہے، سخت دل ہے. صلہ رحمی نہیں، بھائی کا خیال نہیں، بہن کا خیال نہیں، پھوپھی چاچے کا خیال نہیں، خالہ کا خیال نہیں. قریبی رشتے ہیں جو اس کی شفقت سے محروم ہیں. ہر ایک کے ساتھ بد اخلاقی، اور خاص طور پر رشتے دار جو ہوتے ہیں یہ صلہ رحمی کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں. رشتے دار صلہ رحمی کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں. دوسری بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان کو موت کے وقت شدید پیاس لگتی ہے، اور سمندر بھی پلایا جائے تو پیاس نہیں. اور یہ دوسری بڑی آزمائش سے گزرنا ہوگا مرنے والے کو. یہ مصیبتیں ہم پہ باقی ہیں جو بھی بیان ہو رہی ہیں سر، یہ گزرے نہیں ابھی ہم. یہ جوان بوڑھے عورتیں مرد سب گزریں گے اس سے. مجھے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے، آپ فرماتے تھے ایسی نیکیاں اپنے دامن میں ضرور رکھنا کہ جن کے گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو. ایسی نیکی ضرور ہونی چاہیے، ایسی نیکی ضرور ہونی چاہیے اپنے پاس کہ جس کی گواہی اللہ کے علاوہ. کیونکہ جس کے ساتھ وہ نیکی کی ہے اس کو پتا ہو اور اللہ کو پتا ہو. اس کی نیکی اس کے ساتھ کر کے ڈنڈورا نہ پٹے کہ میں نے اس کو اتنے پیسے دیے ہیں، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا. ہر ایک کے ساتھ ایسا تعلق ہو، ایسا تعلق ہو کہ وہ یوں سمجھے کہ میرے ساتھ بھی اس کو اچھا تعلق ہے، میرے ساتھ بھی ہے. یوں صلہ رحمی کرنے والے آدمی کا خاتمہ بڑا اچھا ہوتا ہے. خاتمہ بڑا اچھا ہوتا ہے صلہ رحمی. تو خاتمہ ایمان کے لیے ضروری ہے دنیا سے عافیت کے ساتھ رخصت ہونا، اور موت کے وقت کی پیاس سے. پھر کیونکہ ملک الموت کو ہم نے براہ راست دیکھنا ہے. جس ملک الموت کا نام سنا ہوا نا، یہ روح نکالنے والا فرشتہ ہے، یہ روح نکالنے والا فرشتہ ہے. میں اپنے اوپر یہ کیفیت دیکھ چکا ہوں خواب میں، یہ جو بیان کر رہا ہوں میں یہ کیفیت یہ دیکھ چکا ہوں. یقین جانیں کہ مرنے کے بعد آدمی کو جیسے خیال ہوتا ہے نا، مجھے دو چند قسم کا خیال اس وقت آیا جب میری روح نکل رہی تھی. میں نے کہا کاش اپنا یہ معاملہ سیدھا کیا ہوتا، یہ سیدھا کیا ہوتا. پاس میرے بیٹا بیٹھا ہوتا، بیوی ہوتی، میں فلاں کو یہ نصیحت کرتا، یہ نصیحت کرتا، یہ نصیحت. اب تو گیا مگر ختم ہو گیا.
تو یہ احساس آدمی کو رہتا ہے. یہ احساس کر دیتا ہے. تو بہرحال خاتمہ ایمان کے لیے یہ بڑی ضروری باتیں ہیں. میں اس دن مولانا مفتی فضل الرحیم صاحب محترم جامعہ شیخ لاہور آپ انتقال کر گئے. ان کی ایک بات سن رہا تھا کہ لیکن آئے موت میں تو تیرا انتظار کر رہا ہوں، موت میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو کب آئے گی؟ میں اپنے اللہ سے کب ملوں گا؟ ہمیں تو ابھی دنیا میں رہنے کی کوئی حسرت نہیں ہے. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کسی وقت بھی اللہ اپنے پاس بلا لے، مزید تاکہ گناہوں کا بوجھ ہم پہ نہ پڑے. خوشا نصیب کہ آج میں اپنی جان سے گیا، اچھا ہوا یہ حجاب درگاہ سے گیا. شاہ نثار فقی صاحب فرماتے تھے میں نے اپنی موت کے وقت کے لیے ایک شعر تیار کیا ہے. یہ ملک الموت آپ ہاتھ ڈالے گا نا، ملک الموت، کہ میری بات گپ نہ سمجھنا، اچھا یہ ڈالنا ہے اس میں. اس واقعے سے میں نے گزرنا ہے، آپ نے بھی گزرنا ہے. دعا کرو اللہ خاتمہ اچھا کر دے، اللہ خاتمہ اچھا کر دے. اور جب دنیا سے ہم جا رہے ہوں اس وقت فرشتے ہمیں سلام کریں، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تسلیاں ہوں اس وقت. اور میں نے ملک الموت کے لیے بھی ایک شعر تیار کیا. پہلے ایمان جب دنیا سے جاتے ہیں نا تو دنیا کی کسی چیز کا افسوس نہیں ہوتا. آئے مکان چھوڑ دیا، گاڑی چھوڑ دی، بنگلہ چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، یہ دنیا والے جانے، دنیا دار جانے، اہل دل کو اس سے کوئی غرض نہیں. تو جو کہتے ہیں خوشا نصیب کہ آج میں اپنی جان سے گیا، خوشا نصیب کہ آج میں اپنی جان سے گیا، اچھا ہوا یہ حجاب درمیان سے گیا، اچھا ہوا یہ حجاب درمیان سے گیا. کیونکہ ملک الموت کو براہ راست دیکھنا ہے، ملک الموت کو براہ راست دیکھنا ہے، اور ملک الموت کو براہ راست سب نے دیکھنا سننا ہے. ان کے ساری معنی ہے. قرآن کہتا ہے بدکار، بے نماز، بے برد، بے شرف، بے حیا، جو خدا کے باغی نافرمان ہے. قرآن کہتا ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا. اللہ کہتے ہیں قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو روح کو توڑ کے نکالیں گے، جو روحوں کو توڑ موڑ کے نکالیں گے. سیدنا عمر سے پوچھا کسی نے حضرت والنازعات غرقا کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا خاردار جھاڑیوں کے اندر ریشم کی چادر کو پھینکو اور پھر اس چادر کو کھینچو، جس طریقے سے وہ کانٹے اس چادر کے ساتھ لگ کر اس چادر کی ایک ایک تار کو الگ کریں گے، ایک ایک دھاگا الگ کر دیتے ہیں، اس طریقے سے فرمایا مرنے والا فرق کرے. ایسے روح نکلتی ہے اس کی. روح کا رخصت ہونا تو آسان کام نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے فضلوں سے اللہ کے نئے بندے جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ان کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری باتیں ہیں. یہ صلہ رحمی آپ نے مرنا ہے، میں نہیں مرنا ہے. ہم رہتے ہیں جس ماحول میں رہ رہے نا، خاص طور پر رشیدان بہن بھائی، ان کے ساتھ اگر انبن ہو جائے نا آدمی کی تو یہ بڑے ظالم ثابت ہوتے ہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دل کی دیوار کہاں کمزور ہے، وہاں سے وار کرتے ہیں. آدمی رشتہ داروں کے مسئلے میں خاص طور پہ بڑا پریشان ہوتا ہے. آدمی کر بھی کچھ نہیں سکتا، کرنا نہیں چاہے تو کیا کرے. اس کے لیے یہ نسخہ سمجھیں، کسی کا بغض سینے میں نہ ہو. جو ہمارا مخالف ہے وہ بھی معاف ہے، جو موافق ہے وہ بھی معاف ہے.
جس نے ہمیں گالی دی وہ بھی معاف، جس نے غیبت کی وہ بھی معاف، تاکہ ہم جب دنیا سے جا رہے ہوں تو ہمارے سینے میں ایک اللہ کا نام باقی ہو، باقی کوئی چیز نہیں۔ نقش بندی اگر بننا ہے نا تو دل پر اللہ کا نقش رکھنا ہے اور کچھ بھی نہیں رکھنا۔ نقش بندیوں کے لیے ضروری ہے، نقش اس کی کہتے ہیں نقش بند۔ نقش بند کا یہی مطلب ہے کہ دل پر اللہ کا نقش بندہ ہو بس، اور کوئی نقشہ دل پہ نہ ہو۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے میرے دامدار، لگتا نہیں ہے جی میرا اس میرے یار میں، 4 دن مانگ کر لائے تھے زندگی، 2 کٹ گئے آرزو میں 2 انتظار میں، 2 کٹ گئے آرزو میں 2، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، کتنی جگہ کہاں ہے میرے دامدار۔ تو خاتمہ ایمان کے لیے بہت ضروری ہے سر، باوضو رہا کریں، باوضو نماز کسی قیمت پہ نہ چھوڑیں، باوضو رہا کریں، نماز فجر کی قضا ہو جائے، آنکھیں کھلے جب کھلے تھوڑی نماز پڑھو۔ مسلمان کو نماز کا نہیں کہنا چاہیے بار بار کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، یہ اللہ کا فرض حکم ہے، نماز نہ پڑھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اور بھی سن لیں، اللہ کا فرض حکم جان بوجھ کے چھوڑنے سے آدمی کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ یہ بار بار کی نصیحت کی چیز نہیں ہے، یہ فرض حکم ہے اللہ کا۔ بچوں کو مارنے کی گنجائش نہیں ہے، بچوں کو ہاروں کا ڈانٹتا رہے، لیکن جب بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اس کو لگانی چاہیے۔ بچی کو لگا سکتا ہے، بیوی کے بارے میں وہی بات جو پہلے میں نے ہاں جی، ہاں جیسے مکان لکھوایا ہو اس بیچارے کے لیے تو اور ابھی سے خاصا لگا نہ بھائی ہاں مجھے ہو گیا اگلا سا باتر بہت کرے گا ٹھیک ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں موت سے پہلے پہلے وہ فالج کے مریض ہوتے ہیں، اپاہج